اندر دیکھا، یہ مقام ویسے انحراف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے مقام کو اللہ نے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے جو تربیت کی ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، واللہ اس بات پر اللہ گواہ ہے انہوں نے اس کو تحریف نہیں کیا، جس طریقے سے سیکھا من وعن اسے ایسے ہی آگے بڑھایا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کتنی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول کی کوئی بات ان کے کانوں میں آتی، یہ کان لگا کر کے اسے غور سے سنتے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ یہ آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی بات زبان سے نکل جائے، کوئی بات زبان سے بھول سے نکل جائے اور اس پر بضد ہو جائے، کہا نہیں جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ ان کی اقتدا کا عالم یہ تھا، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول وعظ و نصیحت میں مشغول ہیں، آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اجلس۔ صحابی رسول کے کانوں میں داخل ہوا، صحابی رسول کا ایک پیر مسجد میں ہے، ایک مسجد کے باہر ہے، جو پیر مسجد کے باہر ہے وہ پیر جوتوں اور چپلوں کے اوپر ہے جو مسجد کے اندر داخل ہے۔ جیسے یہ بات صحابی رسول کے کانوں میں پڑتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سنا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ صحابی وہاں بیٹھ گئے، فوراً جب نماز ہو گئی اللہ کے رسول نے سوال کیا بھئی وہاں کیسے بیٹھ گئے؟ تو معلوم ہے جواب کیا دیا کہ اللہ کے رسول جیسے میں مسجد میں داخل ہوا میرے کانوں میں جملہ آیا اجلس بیٹھ جاؤ، تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک خطاب میرے لیے ہے، یہ حکم اللہ کے رسول کا میرے لیے ہے، چنانچہ میں اللہ کے رسول کی زبان سے سنوں کہ بیٹھ جاؤ تو میری ہمت یہ نہیں ہے کہ میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، میں وہیں بیٹھ گیا، جبکہ وہ جملہ دوران خطاب تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب نہیں کیا بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کو ایسا احساس ہوا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس لیے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، ان کا راستہ وہ ہے جو سنت رسول ہے، ان کا راستہ وہ ہے جو قرآن ہے، اور یہی ہے وہ جن کے لیے آپ 5 وقتہ اپنی زبان سے ہر نماز میں فجر سے لے کر عشاء تک، نفل سے لے کر سنتوں تک، فرض سے لے کر واجبات تک، جس ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا الصراط المستقیم والی جماعت یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کو جب اور ہم مطالعہ کرتے ہیں تو روایات ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں 2 صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں فجر کی نماز کی نیت سے فجر کے وقت داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول مسجد میں نہیں آئے، آپ نے دونوں صحابی اپنی اپنی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دونوں نے سلام کیا اور دیکھا اللہ کے رسول ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، تو ایک صحابی نے سوچا کہا بھئی ابھی تو آئے نہیں ہے، وضو بھی ہے، وقت بھی ہے، مسجد بھی ہے، لہذا 2 اور پڑھ لی جائے۔ جیسے ہی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، برابر والے صحابی نے دیکھا یہ اللہ کے رسول سے پہلے یہ کیا پڑھنے لگے۔ پوچھا بھئی یہ نماز کیا پڑھ رہے ہو؟ اب بعد میں جب سلام ہوا پوچھا بھئی یہ نماز کون سی نماز تھی؟ کہا بھئی دیکھیں اللہ کے رسول تو تشریف نہیں لائے، میں نے سوچا وضو بھی ہے، وقت بھی ہے، مسجد بھی ہے، میں بھی ہوں، لہذا 2 اور پڑھ لوں۔ تو یہ صحابی جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان سے کہا یہی 2 رکعت تمہیں جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ کہا بڑی تعجب اور حیرانی کی بات ہے، میں نماز پڑھوں اور جہنم میں جاؤں۔ یہ بات جیسے ہی سنی اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز ہوئی اور یہ مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ دونوں صحابی داخل ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، پوچھا اللہ کے رسول سے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں مسجد میں ساتھ تشریف لائے، میں نے 2 رکعت سنت پڑھی، انہوں نے 2 رکعت سنت پڑھی، انہوں نے پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول تو آئے نہیں، یہ 2 اور پڑھ لیں، تو میں نے جواب دیا کہ یہی 2 رکعت جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا، یہ نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ تم نے اپنے نبی کے طریقے کو بدل دیا، لہذا جو نبی کے طریقے کو بدلے گا وہ جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سند دی اقتدیتم اہتدیتم، ان کی اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھا جاتا ہے، اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہمارے رہنمائی فرما۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ کا صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ وہ افراد جن کے اوپر تیرا انعام ہوا وہ صحابہ اکرام ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اگر میں یہ کہہ دوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ اگر دنیا میں کسی کو عزت چاہیے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میرے عزیزوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَصِرَاطَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اگر کوئی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے عزت چاہیے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اور صراط مستقیم وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور اللہ کا انعام صحابہ اکرام پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ جن کو آج نادانی میں، جہالت میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے کرنے والے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں یا اللہ کے رسول کے اصحاب پر الزام تراشی کرتے ہیں، یاد کرنا میرے عزیزوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اس کی ضد ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی کہ یا اللہ اگر یہ بات مان لی جائے آپ جو کہہ رہے ہو تو یاد کرنا اللہ کے علم کی کا نقص یہاں واجب ہو جائے گا جو نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے؟ میرے عزیزو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے نفی کر دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے، ان کے راستے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لو۔ جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ سے دین کو سنا اس پر عمل کیا، جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا اس پر عمل کیا، جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کے حکم کی فرما برداری کری اس طریقے سے کر لو۔ اقتدیتم اہتدیتم یہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں عظمت صحابہ جیسے حساس موضوع پر مرکزی جمعیت سے لے کر ہماری بہت سی جمعیات تک ان موضوعات کا انتخاب صرف اسی لیے کرتی ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے وہ منتخب اصحاب ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ کے رسول کے لیے چنا گیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ نے کہ اپنے رسول کو چنا لنبیہ و رسالتہ، ایسی اصحاب رسول کو چنا اللہ کے رسول کا ساتھی بنانے کے لیے۔ یہ ویسے ہی نہیں جانثار تھے، یہ ویسے نہیں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان کی وہ مثالیں یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کے حامل اسی لیے تھے کہ
ایک صحابی رسول کا نکاح ہوا، بیوی گھر پر آ گئی، آپ گھر میں موجود ہیں، معلوم ہوا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ یہ رسول اللہ کی اس بات کو سن کر کے بیوی کی طرف مائل نہیں ہے، اس بیوی کو، اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نذرانہ قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول میری جوانی کو قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ اسی لیے مسند احمد میں اللہ کے رسول نے فرمایا یقاتلون علی الحق، یہ حق کے اوپر لڑنے والے ہیں، حق کو سمجھنے والے ہیں، حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کا مقام اللہ نے الگ رکھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام الگ، آپ کا مرتبہ الگ، آپ کا دل الگ۔ اللہ نے آپ کے دل کو دیکھا، اس دل کے اندر دیکھا، جب اس کو سب سے عرفہ پایا، سب سے اعلیٰ پایا، سب سے اہم پایا، تو انتخاب لرسالتہ و نبیہ، رسالت و نبوت کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی طریقے سے اصحاب رسول کو دیکھا تو ان کا انتخاب اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے لیے کیا۔ اسی لیے پھر ان کو سند دی گئی اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہی راستہ جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دیا، ہمیں بتایا، سنت رسول، قرآن اور حدیث، اور جو صحابہ نے اس پر چل کر کے دکھایا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور پھر مثال بن کر کے سامنے آئے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا، اللہ ہمیں اس طرح کا مسلمان نہ بنا کہ جس کے اندر چہرہ، یہ جب صحابہ اکرام کی صفات کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بڑی اہم صفت ان کی ملتی ہے کہ، اور وہ یہ ابرہم تکلفاً، یہ بے تکلف تھے، یہ بناوٹی نہیں تھے، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی۔ اللہ ہمیں اس طرح کی زندگی عطا فرما، اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ بارک اللہ، وآخر دعوانا